عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دلچسپ اور نئے عنوان کو سماعت کیجیے۔ جس قوم کے رہنما درست نہیں ہوتے وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ قیادت، منصب اور عہدے کی خواہش، تمنا اور آرزو موجودہ دور کا نیا فتنہ ہے۔ عمومی چلن یہ ہے کہ اقتدار، وزارت، صدارت، مدرسے کی نظامت اور عہدے کے لیے کوشش، دوڑ دھوپ، گروپ بندی، نجومی سازشیں، دھوکہ دہی دینا عام بات ہو گئی۔ حتیٰ کہ آج کا انسان عہدے اور منصب کے لیے اصول و اخلاق کی تمام حدوں کو پار کرنے لگا ہے۔ قیادت و سیادت پر کسی کو فائز کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ کہیں نامزدگی ہے، کہیں الیکشن ہے اور کہیں نسل در نسل اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے۔ لیکن قیادت و منصب حاصل کرنے کا شوق، خواہش، آرزو اور تمنا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ملک، قوم، علاقہ، سیاسی یا سماجی تفریق کے بغیر یہ عام ہے، کیونکہ قیادت و منصب، عزت و شہرت، نام و نمود، آرام و آرائش، دنیاوی چکا چاند، رواب و دبدبے کے حصول کا آسان ذریعہ بن گیا۔ قیادت و منصب کے دعوے دار عموماً اپنی اس خواہش کے پیچھے قوم و ملت کی خدمت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مشاہدہ بتلاتا ہے کہ حصول مقصد کے بعد وہ اپنے پوشیدہ مقاصد کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیاوی جادو، عظمت، شہرت و عزت کی اشتہار بازی، آرام و آرائش کی تمنا اور اقربا پروری ان کی روزمرہ سرگرمیوں میں بآسانی نظر آتی ہے۔ دین اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عہدے و منصب کے سلسلے میں بھی اپنے ماننے والوں کی واضح رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ سکھلائی گئی کہ کوئی بھی فرد اپنے اندر عہدے یا منصب کی آرزو یا تمنا نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ عہدے کے خواہش مند افراد کا کسی بھی فورم کے لیے انتخاب نہ کیا جائے۔ دوسری اہم چیز جو اسلام اپنے ماننے والوں کو اس سلسلے میں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ عہدہ یا منصب کے لیے کسے انتخاب کریں۔ امت مسلمہ میں علماء اور حکمرانوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جب تک یہ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور اسلام پر کاربند رہیں گے تو ساری امت بھی اسلام پر چلے گی اور اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گی۔ جس قوم کے حکمراں اور مذہبی رہنما درست نہیں ہوتے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور ملت کا نوجوان غلط راستوں پر بھٹکتا نظر آتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ اسی طرح کسی تحریک اور جماعت کے استحکام، فروغ و پھیلاؤ کا دار و مدار بھی اس جماعت کے سربراہ پر منحصر ہوتا ہے۔ کوئی جنگ محض فوجیوں کی کثرت اور وسائل کی فراوانی کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ فوج کے سربراہ کی قابلیت، ذہانت، چابک دستی، دانشمندی اور احساس و ذمہ داری کے سہارے جیتی جاتی ہے۔ عہدے منصب کی طلب یقیناً ایک فتنہ ہے، لیکن اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی ملک، قوم و جماعت اور گروہ کی سربراہی کے لیے لوگ عہدے اور منصب کے طلبگاروں یا نااہلوں کے حق میں رائے دیں یا اس کی تائید کریں۔ اپنے اور اپنے انگریز نما اولاد کے مفاد کے لیے دوستی یا تعلق کی بنا پر احسان کی قیمت کے طور پر یا کسی اور غرض یا وجہ سے اہل، قابل، باصلاحیت اور موزوں افراد کے مقابلے میں فیصلہ کرنا یا ان کا تقرر کرنا شرعی طور پر حکم الہی کی خلافت ورزی ہے۔ بعض لوگ اپنی رائے کا استعمال یوں ہی بے سمجھے بوجھے یا عدم سنجیدگی کے عالم میں کر دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر غیر موزوں افراد عہدوں اور منصب پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مساجد کی کمیٹیوں کے صدور، ٹرسٹ کے مالکین، مدرسے کے ناظمین کا اور سیاسی قائدین کا انتخاب پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قسم کے پیشہ ور مجرم نما حضرات اپنی چالاکیوں سے ان کمیٹیوں کے صدر اور مدرسے کے ناظم اور ٹرسٹ کے مالک بن جائیں تو پوری قوم کو ڈبو کر اپنی شہرت کے لیے دولت مند لوگوں کی چمچا گیری کرنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دولت جمع کرنے میں لگ جائیں گے، اور ملت اسلامیہ کی نئی نسل جلسے جلوسوں میں بے مقصد نعرے لگاتی ہوئی ان نام نہاد مذہبی و سیاسی رہنماؤں کی جے جے کار کرتی رہے گی۔
اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، جلسے جلوس اور ان بے مقصد نعروں سے کچھ نہیں ملتا۔ اپنی تعلیم و تربیت اور مستقبل کی فکر کریں، ملک کے اعلیٰ ایڈمنسٹریشن کی کرسیوں کا خواب دیکھیں تاکہ تمہاری زندگی بھی روشن ہو اور ملت کا مستقبل تابناک رہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔